السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا پہلا درس ہے the pronouns الضمائر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پہ 2 سے 3 باتیں سمجھنے کی ہے کہ جو ضمائر ہیں اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. اچھا جی، سب سے پہلے جو ضمائر کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ضمائر سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی الفاظ نکلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لفظ. ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں انہیں لفظ کہتے ہیں. اور عربی میں لفظ سے جو کلمہ بنتا ہے اس کی کئی اقسام ہے. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. بس ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ناؤن، فعل آپ نے پڑھا ہوگا ورب، اور حرف جو ہے یعنی کہ کوئی بھی عام سا سینٹینس بنانے کے لیے کوئی بھی ایک ورڈ ہونا جو ہمارے جملے کو مکمل کرتا ہے وہ مل کر ایک کلمہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسم کے اندر بھی بہت ساری قسمیں ہیں، فعل کے اندر بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اور حرف بھی بے شمار ہیں. ہمارا اس مختصر سا جو کورس ہے، ہمارا یہ جو مختصر سا کورس ہے، اس پہ ہم بہت ہی خاص چیزوں کو پڑھیں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ مکمل توجہ اور شوق سے دیے گئے اسباب کو یاد کریں گے، ان کی وکیبس کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ابھی ہمارا جو سیشن ہے وہ اردو میں ہے. اگر آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے آنے والے کئی مہینوں کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عربی میں سیشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پروناؤنس کسے کہتے ہیں؟ پروناؤنس جو کسی نام کی جگہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نام بھی لینا چاہ رہے ہیں کسی شخص کا تو ہم اس کی جگہ پروناؤن یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ ضمائر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم عام اردو میں بولتے ہیں کہ علی کا پین، لیکن ہم اس کو علی کا پین بولنا نہیں چاہ رہے، ہم اس کا بولنا چاہ رہے ہیں اس کا قلم، تو ہم عربی میں بول دیں گے قلم. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کس وقت کون سا ضمیر لگانا ہے اور ضمیر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک، تو عربی میں ضمائر کی 2 قسم ہیں. ایک ہے متصلہ یعنی کہ جڑا ہوا، اور ایک ہے منفصلہ یعنی کہ ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 طریقے کے ضمائر ہو گئے. نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل. کون کون سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہم آ گئے ہیں اٹیچڈ پروناؤن کے اوپر، یعنی کہ ضمیر متصل. نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ضمیر متصل. ٹھیک ہے، یعنی کہ جڑے ہوئے ضمائر. یہ ضمائر کیسے کام کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ فنگرز بنی ہوئی ہیں اسی حساب سے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے 5 انگلیاں لے لینی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے کیسے؟ یا آپ سائڈ والی انگلی سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کو، کی کما کننا، یا نا. یہ صرف یا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ضمائر کو سمجھ لینا ہے کہ کون سی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ان 2 فنگرز پہ ہم نے ضمائر پڑھے ہیں. ان کی خاصیت کیا ہے کہ یہ یوز ہوتی ہیں 3rd پرسن یعنی کہ غائب کے لیے. یعنی کہ جب ہمیں کبھی کسی غائب بندے کی بات کرنی ہوگی کہ اس کا قلم، اس کا پین، اس ایک لڑکی کا قلم، ان سب لڑکیوں کے قلم، اس سب لڑکوں کے پین، ان سب کی، مطلب ہم غائب کے لیے بات کریں گے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ والی صیغہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی دوبارہ سے میل فنگر اور پھر فیمیل فنگر پہ. میل فنگر میں ہے کا، کما، کم.
کا فار 1%, کما فار 2% اور کم فار 3%. اور بہت سارے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, کی کما کننا, کی فار 1 لیڈی یعنی کہ ایک عورت, کی ایک عورت کے لیے, کما 2 عورتوں کے لیے, کننا بہت ساری عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہ جو دو فنگرز کے ضمائر ہیں یہ یوز ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن یعنی کہ مخاطب کے لیے. جیسے میرے سامنے کوئی آ جائے, میں اس سے پوچھوں ما اسمو کی, تمہارا نام کیا ہے, کسی ایک عورت کے لیے. 2 لڑکیاں میرے پاس آ جائے, میں پوچھوں ما اسمو کما, تم دونوں کے نام کیا ہے. اور جب میں طالبات آپ سب میرے پاس بیٹھی ہیں تو میں ان سب سے آپ سب سے پوچھ سکتی ہوں, کیونکہ آپ سب سے میں مخاطب ہوں, ما اسمو کننا, آپ سب کے کیا نام ہے. اسی طرح مرد کے لیے میں پوچھ سکتی ہوں ما اسمو کا, مرد کے لیے, ٹھیک ہے. اور 2 مردوں کے لیے ما اسمو کما اور ما اسمو کم, جب ہم مرد کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. کلیئر؟ آگے مثالوں سے بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے. اچھا, ان 2 فنگرز میں جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں یہ بہت آسان ہے. کسی بھی اسم میں فعل کی بات نہیں ہو رہی ہے, اسم کی بات ہو رہی ہے, حرف کی بات نہیں ہو رہی ہے, اسم کی بات ہو رہی ہے, ناؤن کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی اسم میں ہم یا کی ضمیر لگا دیں گے تو وہ مجھ سے منسلک ہو جائے گا. جیسے مائی پین, مائی چیئر, مائی بک, ٹھیک ہے, مائی لیپ ٹاپ, مائی لائٹ, کسی بھی چیز کے آگے ہم مائی لگا دیتے تو وہ ہماری چیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یا کی ضمیر بھی یہی کام دیتی ہے. قلم ہے تو قلمی کر دیں گے تو میرا قلم, کتاب ہے تو کتابی کر دیں گے یعنی کہ میری کتاب, ٹھیک ہے. نا کی ضمیر کیوں آتی ہے؟ نا کی ضمیر ہم سب کے لیے آتی ہے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لنا, نا, اگر میں نا کی ضمیر لگا دوں کہ ہم سب کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی پڑھتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں, ٹھیک ہے. تو نا کی ضمیر جیسے کہ یا اندنا, ہم سب کے پاس ہے. قلمون, قلمنا, ہم سب کا قلم, ہم سب کے پاس قلم ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ کتابنا, ہماری, ہم سب کی کتاب, کتابی, میری کتاب. تو اس طرح سے ضمائر استعمال ہوتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے, ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یاد کرنے فنگر ٹپس میں کیسے, ہو ہما ہوں, ہاں ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا پھر یا اور نا, ایسے یاد کرنے فنگر ٹپس پہ. یہ دو فنگرز ہیں یہ غائب کے لیے ہے یعنی کہ جو کوئی شخص موجود نہ ہو. یہ 2 جو ہے وہ حاضر کے لیے ہیں جو سامنے موجود ہوں گے, اور یہ دونوں متکلم یعنی کہ آپ کے اپنے لیے ہیں, ٹھیک ہے. مثالوں سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, مثال میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اوپر متکلم کے صیغے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یا اور نا کے صیغوں کی, ٹھیک ہے. کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ متکلم یعنی کہ یا کی ضمیر سنگولر یعنی کہ مطلب میں ایک ہی ہوں نا, کتابی, یا کی ضمیر ہم نے اس کے آخر میں لگا دی ہے, ورنہ یہ تھا کتابن, کیا تھا, کتابن. اب اس کے آگے ہم نے یا کی ضمیر لگا دی ہے تو یہ بن گیا ہے کتابی, میری کتاب, ٹھیک ہے. اب 2 لوگ ہوں یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں ان کے لیے ہم لگاتے ہیں نا کی ضمیر, ٹھیک ہے. کس کی ضمیر؟ نا کی ضمیر, یہ ہماری نا کی ضمیر, ٹھیک ہے. کتابنا, ہم سب کی کتاب. کلیئر؟ اب آپ کہیں سے بھی عربی میں بہت ساری مثالیں اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نا اور یا کی ضمیر کس لیے استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ بلدی, میرا شہر, ٹھیک ہے. بلدنا, ہم سب کا شہر. اچھا جی, اور ہم اس میں کیا مثال ڈال سکتے ہیں, ایک سیکنڈ. ہاں, ہم ڈال سکتے ہیں جوادی, میرا گھوڑا, جوادنا, ہم سب کا گھوڑا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم بہت سارے, ہم سب کے گھوڑے, ہم سب کی طالبات, ادھر میری طالبات, طالباتنا, میری طالبات, ٹھیک ہے, ہماری طالبات. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں وہی چیز جو وہاں پہ ڈیفائنڈ تھی یہاں پہ ڈیفائنڈ ہے لیکن مثالوں کے ساتھ ڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ہما ہوں, ہاں ہما ہننا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یوز ہوتا ہے تھرڈ پرسن یعنی غائب کے لیے, ٹھیک ہے. کتابن سے کتابہ, اس کی کتاب, کتابہما, ان 2 لوگوں کی کتاب, ان 2 مردوں کی کتاب, کتابہ, ان سب مردوں کی کتاب.
किताबुहा उस एक औरत की किताब, किताबुहुमा उन दो औरतों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। क्लियर? बहुत आसान है इसमें। अब आपको जैसे मैं एक वर्ड दे दूंगी, जैसे कि दे दूंगी कुरासतुन, अब आपको मैं बोल दूंगी उसमें आपने गायब की ज़मीरें फिक्स करनी है, मैस्कुलिन यानी कि मुज़क्कर गायब की ज़मीरें फिक्स करनी है। तो बहुत आसान है, कुरासतुहु, कुरासतुहुमा, कुरासतुहुम, आसान है। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं किताबों, तो जिसे यहाँ लिखा हुआ है कलम ही दे दूं, ठीक है, कलमुन दे दूंगी, कलमुन पे मैं बोलूँ अब आपने मुअन्नस की ज़माइर मिक्स करनी है, उस मुअन्नस की ज़माइर को गायब की ज़माइर के साथ डालना है, यानी कि गायब मुअन्नस की ज़माइर को डालना है। तो आप कैसे बोलोगे, किताबुहा, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हाजिर की ज़माइर में, ठीक है, यानी कि का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। का यूज होता है सिंगुलर मुज़क्कर के लिए, किताब का, आपकी किताब, आपकी किताब मतलब आप एक आदमी की किताब, किताब कुमा आप दो आदमियों की किताब, किताब कुम आप बहुत सारे आदमियों की किताब, किताब की तुम एक लड़की की किताब, ठीक है, यानी कि आम फहम में तो यही बोलेंगे तुम्हारी किताब, ठीक है, आपकी किताब, तुम्हारी किताब। लेकिन जैसे मैं आपको समझाने के लिए कि इसमें ये फेमिनिन केस कवर हो रहा है, तो हम तर्जुमा ऐसे कर ले, तुम एक औरत की किताब या आप एक औरत की किताब, किताब कुमा तुम दो औरतों की किताब, किताब कुन्ना तुम सब औरतों की किताब, ठीक है। ये तो हो गई ज़माइर मुत्तसिल, ये वो ज़माइर हैं जो इस्म के साथ जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, ये इस्म के साथ जुड़ जाती है, यानी कि ये इस्म के साथ मैच हो जाती है, यानी कि ये इस्म से दूर नहीं भागती है। हम चलते हैं आगे, ज़माइर मुनफसिल। मुनफसिल से ही समझ में आ जाता है, मुनफसिल से ही समझ में आता है कि जुदा जुदा ज़माइर। वो अब वो क्या है, वो भी बहुत आसान है, उनको समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको समझने की, फोकस करने की ज़रूरत है। उसमें भी हम ऐसी ही सीखें पढ़ेंगे फिंगर टिप्स में कि एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस और दो मुतकल्लिम के सिगे, ठीक है। एक गायब दूसरा भी गायब, एक हाजिर दूसरी भी हाजिर, गायब मुज़क्कर गायब मुअन्नस, हाजिर मुज़क्कर हाजिर मुअन्नस और मुतकल्लिम। जब आप फिंगर टिप्स पे याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ज़माइर ना इधर जाएंगे ना ज़माइर उधर जाएंगे, ज़माइर एक ही जगह पे रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आगे चलते हैं ज़माइर मुनफसिल की तरफ। जी, तो अब हम बात करेंगे ज़माइर मुनफसिल के ऊपर, ठीक है। ज़माइर मुनफसिल यानी कि जुदा ज़माइर, ठीक, ये भी बहुत आसान है। वहाँ हमने पढ़ा था हु हुमा हुम, तो यहाँ पे क्या है, हुआ हुमा हुम, बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। वहाँ हमने पढ़ा था हा हुमा हुम हुन्ना, हा हुमा हुन्ना, यहाँ हम पढ़ेंगे हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। यहाँ है अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। सेम वही प्रोसेस है, मुज़क्कर गायब मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाजिर मुअन्नस हाजिर और मुतकल्लिम, वाहिद मुसन्ना और जमा। अब मैं आपको थोड़े से अरबी के वर्ड और थोड़े से उर्दू के वर्ड्स डाल रही हूँ, इंग्लिश नहीं बोलूँगी क्योंकि वहाँ मैंने आपको सब चीज़ें इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके समझा दी। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी सी अच्छी सी खालिस उर्दू और खालिस अरबी पर आएंगे, ठीक है। वाहिद मुसन्ना और जमा, वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना दो और जमा प्लूरल, ठीक है। हुआ ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, इसम के साथ नहीं इस्तेमाल की जाती, ये हमेशा अलग इस्तेमाल की जाती है। कैसे, जैसे कि हुआ ज़ैदुन, हम बोलते हैं ना वो जैद है, हम बोलते हैं वो बैठा हुआ है, हुआ जालिसुन वो खड़ा हुआ है, हुआ काइमुन, तो यानी कि गायब के लिए इस्तेमाल किया, वो बैठा हुआ था, हम उस किसी गायब पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, वो एक शख्स बैठा हुआ था या वो जैद बैठा हुआ था, तो हुआ ज़ैदुन, हुआ रजुलन वो एक आदमी, ठीक है, हुमा रजुलानी। अच्छा चलिए मैं भी आपको बात में समझा। अच्छा, हुमा जब बोलेंगे तो फिर उसके साथ जो उसकी आगे का वर्ड बनेगा वो भी प्लूरल का बनेगा, हुमा रजुलानी वो दो आदमी, ठीक है।
ہما طبیبانی وہ دو ڈاکٹر، ہم رجالون وہ سب مرد، یعنی کہ یہ مل کر نہیں آ رہے، یہ الگ الگ آ رہے. ہیا فاطمہ وہ فاطمہ ہے، ہما طبیبتانی ہما معلمتانی وہ دو معلمات ہیں، ہننا طالبات وہ سب طالبات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، یعنی کہ سب غائب کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ سب کس چیز کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ حاضر کے لیے. کس کے لیے؟ حاضر کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. انت انتما انتم، کیف انت تم کیسے ہو، یعنی کہ تم ایک مرد کیسے ہو. انتما کیف انتما تم دو مرد کیسے ہو. کیف انتن تم سب مرد کیسے ہو. کیف انتی تم ایک عورت کیسی ہو. کیف انتما تم دو عورتیں کیسی ہو. کیف انتنا تم سب عورتیں کیسی ہو. طیب، طیب مطلب صحیح، اچھا. ٹھیک ہے. انا، انا مطلب میں، جیسے یا کی ضمیر مائی کے لیے استعمال ہو رہی تھی، مائی پین، اس طرح انا کی ضمیر استعمال ہوگی آئی کے لیے. کس کے لیے استعمال ہوگی؟ آئی کے لیے. جیسے کہ آئی ایم ضباع، انا ضباع، انا شاکرون. طیب. نحنو بھی، نحنو طالبات ہم سب طالبات ہیں. ٹھیک ہے. نحنو معلمات ہم سب معلمات ہیں. اب ان کی مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے پیچھے ہمارے پاس کیا تھا، جب ہمارے پاس ضمائر متصل تھی تو وہ مل کر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ مل گئی تھی، کتاب کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل مرج ہوئی ہوئی ہے اسم کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن یہ منفصل ہیں، یعنی کہ یہ جدا جدا ہیں. آئی انا جیسے یہ ساری واپس وہی ساری چیزیں یوز کی ہوئی ہیں، وہ میں نے سمجھانے کے لیے. اچھا جی، جیسے کہ انتی الگ سے آیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ مل کے نہیں آیا ہوا ہے، جدا ہے یہ. من انتی، من مطلب ہوتا ہے کون، انتی بس. انتی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اب جب آپ فنگر ٹپس پہ یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اچھا یہ دونوں تو غائب کی تھی، یہ دونوں ہماری حاضر کی تھی، اور انتی یہاں تھا تو فار ون پرسن، فار حاضر فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، تو انتی تم کیسی ہو. انا زینب میں زینب ہوں. انا زباع، انا عائشہ، انا تارا، انا حفصہ، انا زینب، انا فاطمہ، انا حنا، وٹ ایور. ٹھیک ہے، جو بھی ہو یہاں پہ. ومن، اچھا حاضی بھی چھوڑ دیں گے ہم. ٹھیک ہے، حاضی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، حاضی یہاں سے ہٹا کے ہم لکھ دیں گے انا فاطمہ تو. اچھا جی، ہیا طالبۃ، ہیا طالبۃ لکھا ہوا ہے، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. جب آپ کو ورڈس میننگ دوں گی انشاءاللہ تو آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیا. ہیا، ہیا کی ضمیر ہم نے پڑھی تھی نا، غائب اور سنگولر غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ہیا طالبۃ، ہیا طالبۃ کیا وہ ایک لڑکی طالبہ ہے. نعم جی ہاں، ہیا طالبۃ وہ ایک لڑکی طالبہ ہے. اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں انتی طالبۃ، نعم انا طالبۃ کیا تم طالبہ ہو. نعم میں طالبہ ہوں. طیب. من انت، ٹھیک ہے، سوال ایک ہی ہے، من انتی من انتا، ہو آر یو ہو آر یو، لیکن صرف زبر اور زیر کے پیش کی وجہ سے یہ مؤنث کا جواب دے گی اور یہ مذکر کا. من انتا، انتا از یوز فار مذکر واحد حاضر. تو انا زیدن. طیب، یہ حاضہ والے بھی ہم چھوڑ دیں گے. ہوا طالب، کیا ہوا وہ ایک غائب مرد، وہ ایک مرد طالب اسٹوڈنٹ ہے. نعم ہوا طالب. اب ہم یہاں لکھ سکتے ہیں ہما طالبانی، نعم ہما طالبانی، یا ہم طالبون کیا وہ طالب ہے. نعم ہما طالبون. اچھا اب ہم یہاں پہ حاضر کا متکلم حاضر کی ضمیر ڈالیں گے، نہ کی. انتن طالبات، کہ کیا تم سب طالبات ہو، تو اس میں کے جواب میں وہ بولے گی جی ہاں ہم سب طالبات ہیں. نعم نحنو طالبات. جب آپ کو اس کی واجب ملے گا تو بہت آپ کو انشاءاللہ اس کا یہ آسان لگے گا. ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے، آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا اور کرنا ہے. یہیں تک آپ کا سبق ہے آج کا، اور انشاءاللہ آپ کو واجب ملے گا. دوبارہ سے میں آپ کو اس کو
فنگر ٹپ سے بتا دیتی ہوں. ہوں ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یا اور نا دو فنگرز جو ہے وہ غائب کے لیے ہیں، یہ دو فنگرز حاضر کے لیے ہیں، اور یہ متکلم کے لیے ہیں. یہ متصلہ ہے اور یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضمائر جو ہے وہ منفصلہ ہیں اور یہ اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، ہمیشہ علیحدہ آتے ہیں. ہوا ہوا ہما ہم، ہی ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. بہت آسان سبق ہے. اسی طرح اس میں اب آپ بہت سے سوال ساری ضمیروں پہ رکھ کے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، من ہوا، من ہما، من ہم، من ہیا، من ہما، من ہننا، من انتا، من انتما، من انتم، من انتی، من انتما، من انتنا. اچھا، جواب میں آپ انا بولیں گے، obvious سی بات ہے، اور نحن بولیں گے. من انا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کون ہیں. طیب، تو اس طرح سے یہ آپ کی ضمائر کا چیپٹر انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو واضح جواب کے ساتھ میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ نے ان ضمائر کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو حفظ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس وقت کا دورانیہ بہت زیادہ کم ہے، جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھا لیجئے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی بلا جھجک پوچھیے، 10 بار پوچھیے. آپ کا گروپ سیکشن آن کیا جائے گا، آپ کے سوالات وہاں پر آپ لکھ سکتے ہو. آپ کو چھوٹا سا واجب دیا جائے گا، اس لیے دیا جائے گا، واجب مطلب ہوم ورک، تاکہ آپ درس کو سننے کے بعد کیا سمجھ میں آیا ہے، غلط آیا ہے، صحیح آیا ہے، لیکن آپ نے دینا ہے جواب. ٹھیک ہے، کوشش کر کے اپنی زندگی سے 5 سے 10 منٹ نکال کے واجب کریے گا. اور دوسری بات، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کو ٹائم دینا، اس کی وکیبس کو یاد کرنا بہت اہم ہے. اگر آپ نے اس کی وکیبس کو یاد ہی نہیں کیا اور میرا لیکچر سن لیا اور سمجھ لیا، لیکن آپ نے میری دی گئی وکیبلری جو میں آپ کو بھی دوں گی واجب میں وہ وکیبلری یاد ہی نہیں کری ہے، تو آپ کے درس کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کے پاس وکیبس ہی نہیں ہوں گی، آپ کو لکھنا ہی نہیں آئے گا کہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، عربی میں یہ کیا ہوگا، عربی میں ہم بولیں گے کیسے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی تھوڑی وکیبس یاد کرنی ہوگی. اب آپ کی طلب کی بات ہے کہ آپ میں کتنی طلب ہے. جب ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور ہم ابھی یاد کر رہے ہوتے تھے، تو جب میں کچن میں بھی جاتی تھی تو میں نمک اٹھاتے وقت بھی سوچتی تھی نمک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، چینی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، آپ نے گوگل کر لینا کہ اسپون کی عربی کیا ہے، ٹھیک ہے، چمچ کی عربی کیا ہوتی ہے، اور نمک کو کیا کہتے ہیں. تو سب کچھ آپ کو آرام سے مل سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے وکیبس کو جمع کرنا. آپ کے دماغ میں بس ساری وکیبس آپ کے دماغ میں حفظ ہونی چاہیے آپ کو انشاءاللہ. Subscribe Sukhuni Kalp.